اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی افطار رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کا یہ بابرکت پروگرام جو ہے، اس میں ہم بہت سی نئی چیزیں ہمیشہ کی طرح جاننے کی کوشش کریں گے، اور میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے رزق میں برکت کی کنجیاں۔ یقیناً یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک انفرادی موضوع ہے کہ رزق میں برکت کی کنجیاں اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر صحابہ اکرام اولیاء اکرام نے رزق میں کشادگی کے لیے کون سے وظائف اور کون سے اعمال ایسے کیے کہ جن کی وجہ سے ان کے رزق کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں پیدا کی، تھوڑا ہونے کے باوجود بھی وہ کثیر لوگوں کو پورا ہوا۔ تو ایسے ہی آج ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ رزق کی وجہ سے آج کل ہر بندہ پریشان ہے، چاہے اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے پھر بھی پریشان ہے، رزق کی قلت ہے پھر بھی پریشان ہے۔ فراوانی والا جو ہے وہ اس کو پھر پریشانیاں مصیبتیں جکڑ لیتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اس کے مطابق ہی اس کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور جس کے پاس رزق کی قلت ہوتی ہے تو اس کو یہی پریشانی کافی ہوتی ہے کہ میرے پاس رزق کی کمی ہے، تو یہ کیسے بڑھا جائے۔ تو آج اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا خطیب زادہ محمد فیض رسول مصطفی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی آپ تشریف لائے۔ محترم مولانا صاحب، ہم آپ سے جو ہے نا جاننے کی کوشش کریں گے رزق میں برکت کی کنجیاں، اس حوالے سے میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ رزق میں برکت کے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ، اولیاء کرام صحابہ کرام سے ثابت شدہ کچھ ایسے اعمال بتائیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ زاہد الحسن صاحب، پہلا جو عمل ہے نا رزق میں برکت کا، وہ ہے نماز ادا کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ، سبحان اللہ، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھیں گے، آپ کی بیوی نماز پڑھے گی، آپ کے والدین، آپ خود، آپ کے بھائی رشتہ دار، تو ایک ماحول نماز کا جب پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اپنی رحمت کی نظر دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی طرف رحمت کی نظر دیکھے گا تو اس کے رزق میں برکت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جی۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح ادا کی جائے، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز یا عبادت ایسے کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس وقت یہ نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن کاروبار، بازار، گلیاں، کوچے، ادھر تمہارا دھیان ہو، وہ نماز میں ہی دھیان ہو۔ بالکل۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ نہ سوچو کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حتیٰ کہ صرف پیچھے دیکھنا ایک ظاہر اور ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا خشوع اور خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ٹائٹل خاص صحابہ پہ نہیں ہے، پوری امت پہ ہے۔ حضور پاک ہر امتی کا خشوع و خضوع دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کیسے ادا کرتا ہے۔ تو پہلا عمل ہے کہ نماز اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے، اور دوسرا عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، جی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد کیا جائے۔ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اس میں اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رمضان چل رہا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کی جائے۔ جی۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے کہ دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ایک جگہ پہ رزق کی تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، تو آپ ہجرت کرو، لیکن نیت یہ ہو کہ میں جب کماؤں گا تو حلال کماؤں گا، میں اس لیے نیت کر رہا ہوں اور اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ جب تمہاری یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس خالص نیت کی وجہ سے رزق میں برکت ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں،
والقاسب حبیب اللہ، اور جو مزدور حلال کمائی کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہجرت کرنا دین کی خاطر، حلال رزق کی خاطر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ چوتھا عمل اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ ایسے کرو جیسے پرندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کا پوٹا، اس کا معدہ، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ کسی کاروبار پہ نہیں جا رہا، وہ کسی دکان پہ نہیں جا رہا، وہ کسی منڈی میں نہیں جا رہا، وہ کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا رہا جہاں پہ اس نے مال یا اس نے اپنا وہ دانہ ذخیرہ کر رکھا ہو، بالکل وہ اللہ کے بھروسے پہ نکلا ہے، بالکل، کہ میں نکلا ہوں تو دینے والی ذات مجھے اللہ ہی ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو بھروسہ اللہ پہ، جب تم ایسا بھروسہ کرو کہ صبح نکلو اور تمہاری نیت یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ صبح اس نیت سے جا کر دکان جلدی کھولتا ہے نا کہ سب سے پہلا گاہک میرے پاس آئے، اور اس نیت سے آخر میں دکان بند کرتا ہے کہ سب سے آخر والا گاہک وہ میرے پاس آئے، اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو شخص مسجد میں سب سے پہلے آ کے اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے پہلے میرے اوپر ہو، اور سب سے آخر میں اس نیت کی وجہ سے جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں پھر بھی میرے اوپر سائبان کیے رکھیں، سبحان اللہ، میں آخر پہ نکلوں، اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، یہ ہے بھروسہ اللہ پہ۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ الاعمال بالنیات، ماشاء اللہ، کہ یہ جو نیت کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں نا، اس کا مطلب بڑا کردار ہے بندے کے اعمال میں، بندے ایک حدیث پاک میں ہے، علامہ صاحب انما الاعمال بالنیات، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 7 لاکھ حدیث یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے نچوڑ نکالا نا تو 400 بچی، اللہ، پھر جب میں نے ان سے بھی نچوڑ نکالا تو 4 بچی، اور اس میں سے پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، سبحان کہ اللہ، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضور کی امت پر خاص فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو نیت پہ بھی اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ایسا پہلے نہیں تھا، بالکل، پچھلی امت اگر عمل کرتی تھی تو اس کو اجر ملتا تھا۔ امت مصطفیٰ پر فضل خدا ہے، جی، پچھلی امتوں پر عدل تھا، اس امت پر فضل ہے۔ تو توکل اللہ پہ کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 5واں عمل حج اور عمرے کی کثرت کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی رزق میں تنگی، حضور نے فرمایا عمرہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو جائے گا وہاں پہ جا کے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کرے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے رب میری دنیا بھی سونی بنا دے، میری آخرت بھی سونی بنا دے۔ تو جب تو ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا۔ ویسے تو ادھر سے 2 لاکھ روپے بھر کے جا رہا ہے عمرے کے لیے، 7-8 لاکھ روپے حج کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ کہیں نہ کہیں جمع ہو رہا ہے، ظاہراً مال کی کمی کا سبب بن رہا ہے۔ ہاں جی، تمہارا وہ کیلکولیٹر کہے، تمہارا منشی کہے، تمہاری جیب کہے کہ پیسے چلے گئے، نہیں، حقیقت میں بڑھ گئے۔ تو 5واں جو عمل ہے وہ ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ 6واں عمل صلہ رحمی کرنا۔ سبحان اللہ۔ 6ٹی کنجی رزق میں برکت کی، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی۔ 2 صحابی تھے حضور پاک کے، ایک صحابی، 2 بھائی تھے وہ آپس میں، اور وہ دونوں حضور کے صحابی تھے۔ اب ایک جو صحابی تھا وہ آقا علیہ السلام کے اصحاب صفہ میں سے تھا، سبحان اللہ، دین حاصل کرتا تھا، اور دوسرا جو اس کا بھائی تھا وہ معاشی طور پہ جو تھا وہ تھوڑا سا مضبوط تھا، مال کماتا تھا، گھر کا نظام چلاتا تھا۔ ایک دن وہ آگے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میرا بھائی ہے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، لیکن یہ میرے مال سے کھاتا ہے، میں کما کے لاتا ہوں تو وہ کھاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تجھے رزق ہی اللہ اس کے سبب سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک ملازم تھا، ملازم ایک، تو اس نے چھٹی کی تو مالک نے کہا یار یہ بندہ چھٹی کرتا ہے، کیوں نہ میں اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ پھر
یہ مخلص ہو کر کام کرے۔ اس نے تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے پھر چھٹی کر لی۔ جی، مالک نے کیا کیا، غصہ آیا اس کو کہ میں نے ایک تنخواہ بڑھائی تھی لیکن اس نے پھر چھٹی کر لی، چھٹی کی۔ تو اس نے اس کی تنخواہ میں کمی کر دی۔ جب تنخواہ بڑھائی تھی تب بھی ملازم خاموش رہا، اور جب تنخواہ کم کی تب بھی ملازم خاموش رہا۔ مالک بڑا حیران ہوا، کہا کہ صاحب جب بڑھائی تھی تب بھی خاموشی، جب کم کی تب بھی خاموشی۔ کہا اس لیے کہ جب آپ نے بڑھائی تھی نہ آپ کا کمال تھا نہ میرا کمال تھا، آج آپ نے کم کی ہے نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ملازم کہنے لگا کہ حضرت بات کچھ یوں ہے کہ جس دن میں نے چھٹی کی تھی پہلی دفعہ، اس دن اللہ نے میرے گھر میں بیٹا، اس کی پیدائش ہوئی تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا کی تھی اپنی، سبحان تو میں سمجھ گیا آپ نے دوسرے دن میری تنخواہ بڑھائی تو میں سمجھ گیا کہ جو آیا ہے وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آیا۔ اور جو کل میری چھٹی کا سبب بنا، تو کل میری والدہ کا انتقال تھا، اللہ، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو آج میری آپ نے تنخواہ کم کر دی تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو گئی ہے وہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے گئی۔ او بھائی، جب تو اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، تجھے اور عطا فرماتا ہے۔ تو کمزوروں کے ساتھ جب صلہ رحمی کرتا ہے، بالکل، تو کسی غریب کی جا کر مدد کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ صرف کوشش کرنے سے، اور تو نے کوشش کرنی ہے، منزل اللہ نے دینی ہے، اجر اللہ نے دینا ہے۔ بندہ دنیا میں جب کام کرتا ہے، دیہاڑی کرتا ہے، تو اسے مزدوری تب ملتی ہے جب وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ صبح سے شروع کی، جی، شام کو پہنچا، عصر تک پہنچا تو اس کو مزدوری ملے گی، وغیرہ نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو میرے راستے پہ ایک قدم بڑھا تو صحیح، میں تجھے اجر عطا کر دوں گا، کوشش کر صرف۔ حدیث پاک ہے، اسی ضمن میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ساتھ چلتا ہے، سبحان اللہ، اس نے خود نہیں پوری کرنی، وہ تو ایک حدیث پاک مشکات میں بھی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کی اللہ قیامت کے دن اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ بالکل، اور قیامت کے دن ایک ہی حاجت ہوگی، یا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے، تو اس کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، یہاں پہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف جتنا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد ہے جی کوشش کرنا، تو کوشش تو کرنا، تو اس راستے میں چل تو صحیح۔ تو اپنے کمزور اور ضعیف جو تیرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی تو کرنا، جی بالکل، ان کے ساتھ تو تھوڑی سی، وہ بڑا ہی ایک امیر ترین شخص تھا، تو وہ کسی دانشور کے پاس پہنچا، سبحان اللہ، اور اسے کہا کہ یار کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج پہ ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جاتے جاتے کرتا جاؤں۔ اس نے کہا کہ تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ تو جو گیا تھا اس نے کہا جی میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے پاس ملیں ہیں، میرے پاس لمے ہیں، میرے پاس فیکٹریاں، اچھا ٹھیک ٹھاک بزنس ہے۔ کہا اپنے گاؤں گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 20 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو دانشور نے کہا تو اپنے گاؤں جا، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر، کسی کے گھر میں پانی کا نلکا نہیں ہے تو وہاں پہ پانی کا نلکا لگا دے، کسی کو بھینس لے دے، کسی کو تو بیل لے دے، کسی کی چھت ڈال دے، ضروریات کو پورا کرنا۔ اور جب تو یہ کرے گا نا تو پھر اس کے بعد آنا۔ وہ گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اب کسی کو بھینس لے کر دی، اس نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ دوسرے کو پانی کا نلکا لگوا دیا تو اس نے بھی کہا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ کسی کے سر پہ چادر رکھ دی، اس نے بھی کہا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے منہ میں نوالا ڈال دی، اس نے بھی کہا اللہ تیری عمر دراز کرے۔ جب آ کر رپورٹیں کروائی تو کینسر 0 تھا۔ سبحان اللہ۔ صاحب دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو جب آپ چلو گے نا تو رزق میں برکت ہوگی، اور صحت بھی رزق میں ہی ہے۔
بالکل. اچھی صحت کا ہونا رزق ہے. رزق ہے. بالکل. اچھی اولاد کا ہونا رزق ہے. رزق ہے. بالکل. اچھی جگہ پہ بیٹھنا آپ کا یہ بھی رزق ہے. بالکل. اچھی پوسٹ پہ ہونا یہ بھی رزق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں رزق ہوتی ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رزق ہیں. اگر آپ سے کوئی خندہ پیشانی سے بات کرتا ہے نا یہ بھی رزق ہے. اگر آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اچھے لوگوں کے پاس تو یہ بھی رزق ہے. یہ بھی اللہ کا. اچھی مجلس کا مل جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اچھے دوستوں کا مل جانا یہ بھی اللہ کا رزق ہے. آج کل کے معاشرے میں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم اپلائی کریں کہ کیا ہمارے پاس اچھا رزق ہے یا نہیں ہے. مطلب ہم صرف کھانے کو رزق سمجھتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ مطلب ہم اچھی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں, اچھے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں, کیا اچھا علم حاصل کر رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, ہماری پرورش ہماری تعلیم اچھی ہو رہی ہے, تو مطلب یہ کہ ہم اچھا رزق اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے اور ہم جو ہے نا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل یقیناً جی. اچھا اس میں ہم یہ تھوڑا پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مطلب ہوتی ہے برکت, ایک ہوتی ہے کثرت. تو یہ برکت اور کثرت کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کثرت ہوتی ہے کہ چیز کا زیادہ ہونا, کسی بھی شے کا انبار لگا ہونا, یہ ہے کثرت. برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی شے کا بھی زیادہ ہو جانا. زیادہ ہو جانا. وہ تھوڑی شے اتنی آپ کو وسیع نظر آنے لگتی ہے کہ آپ اس تھوڑی شے میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. وہ ایک شخص تھا, اس نے کہا یا اللہ مجھے کچھ عطا کر. تو آواز آئی کہ فلاں جگہ پہ چلا جا, وہاں پہ 1000 دینار پڑا, اٹھا لے. سبحان اللہ. اس نے کہا مالک اس میں برکت ہوگی. بندہ سیانا تھا نا, آواز آئی اس میں برکت نہیں ہوگی. تو اس نے کہا مالک مجھے وہ نہیں چاہیے. فرمایا فلاں جگہ پہ چلا جا 1,00,000 دینار پڑا. عرض کی مالک برکت ہو. آج میں اور آپ دیکھیں اس دور کے اگر ہم لوگ ہوتے نا تو ہم کہتے کہ یار پیسہ فی الوقت تو آتا ہے نا, برکت کا ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل. ایک بار دولت تو آئے گی نا, ایک بار چمک تو آئے گی نا, ایک بار چہرے کا رنگ تو بدلے گا نا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے. تیسری بار فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلا جائے, 1 درہم پڑا ہے وہ اٹھا لے. اس نے کہا مالک برکت ہوگی. آواز آئی برکت ہوگی. سبحان اللہ. گارنٹی ہے اس میں برکت ہوگی. اب 1 درہم دیناروں کے مقابلے میں 54 ہے. بالکل. اب ہوا یوں کہ اس نے وہ درہم اٹھایا, بازار گیا, ایک مچھلی فروش سے مچھلی خریدی, اپنی بیوی کو جا کر دی. بیوی نے پیٹ چاک کیا تو ایک شب افروز موتی نکلا پیٹ سے. وہ لے کر گیا ایک جواہری کے پاس. اس نے کہا کہ یہ جو میری دکان میں جتنا سونا پڑا ہے, ہیرے پڑے, موتی پڑے, سب بھی بیچ دوں نا, اس موتی کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ہے برکت. برکت. اچھا یہ برکت کی آپ نے بات کی. دیکھیں آج کل دیندار طبقہ جتنا بھی ہے نا, دیندار طبقہ, تو ان کے رزق میں جو ہے نا ایک قسم کی برکت ہی ہوتی ہے. مسجد کے ائمہ کو دیکھ لیں, مدارس کے مدرسین کو دیکھ لیں کہ ان کی تنخواہیں جو ہے نا دنیا دار لوگوں کی تنخواہوں سے ایسا سمجھ لیں کہ 10-20% ہی ہوتی ہے. آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. آٹے میں نمک کے ایسے بالکل. لیکن جو سکون, جو طمانیت جی علماء کرام کے چہرے پہ ہوتی ہے وہ ان کے چہرے پہ نہیں. لباس بھی ان کا اچھا ہوتا ہے, لباس اچھا, کھانا پینا ان کا اچھا, بہت اچھا ہوتا ہے. اور رات کو جتنی سکون کی نیند ان کو آتی ہے ان کو نہیں, بغیر گولیاں کے سوتے ہیں. تو مطلب نہ کبھی انہوں نے رزق کے لیے دھرنا دیا ہے, نہ کبھی انہوں نے حکومت وقت کو یہ کہا ہے جی ہمارا رزق بڑھایا جائے, نہ کبھی انہوں نے انتظامیہ مسجد کو, محتمم حضرات کو یہ کہا ہے. تو مطلب یہ برکت جو ہے نا ایک مطلب ذہن میں آنے والی چیز ہے کہ دیکھیں ہم دیندار طبقے کو دیکھ لیں کہ یہ تھوڑی میں کتنے خوش ہوتے ہیں اور تھوڑی میں ہی اپنے گھر کے سارے معاملات کو مینج کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک بڑے دنیا دار کے سامنے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں, بلکہ اس سے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لباس میں, شکل و صورت میں, تعلیم میں, ساری چیزیں میں. تو یہ یقیناً ایک جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے کہ برکت کا حاصل ہو جانا یا برکت مل جانا, یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً سامعین برکت کے موضوع پر اور جو ہے نا رزق میں برکت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی محترم سامعین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان پروگرام میں. محترم سامعین, رزق میں برکت کی کنجیاں, اس ٹاپک کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ مہمان شخصیت مولانا خطیب زادہ محمد فیض رسول مصطفی صاحب موجود ہیں. ہم نے جو ہے نا رزق میں برکت کے اعمال سماعت فرمائے. تو اب ہم جو ہے نا یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلا مولانا صاحب رزق میں برکت کے کوئی وظائف وغیرہ
جو شریعت نے جو ہے نا وضع کیے ہوں ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ویسے تو علامہ صاحب بہت ملتے ہیں، لیکن میں آپ کو نا حدیث سے 2-3 ثابت ہیں، وہ میں آپ بتا دیتا ہوں۔ تفہیم المسائل مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے فتاوی جات پہ، تو انہوں نے بھی ایک وظیفہ لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے جی وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اور 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھے، سبحان اللہ، اور اس عمل کو کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی۔ ایک دوسرا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے، سبحان اللہ، اس سے بھی رزق میں برکت ہوگی۔ تیسرا عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بیمار پڑے تو حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے گئے اور پوچھا کیا حال ہے، وہ بستر مرگ تھا، آخری وقت تھا، تو حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار کی نا تھیلی ان کو پیش کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کیونکہ وقت کے امیر المومنین تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عثمان، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو آپ کے وصال کے بعد یہ جو قیمت ہے، مال ہے، یہ ان کے کام آئے گا۔ سبحان اللہ، تو کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، یہ آپ کے میرے اور ناظرین کے سینوں میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا توکل، ایسا یقین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میرے بھائی عثمان، میری بیٹیوں کے پاس ایسا وظیفہ ہے کہ انہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ وظیفہ ان کے لیے کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئے وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب حضور نے گارنٹی دے دی ہے بالکل، تو وہ فرمانے لگے پھر مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ وظائف میں سے ہے کہ آپ روزانہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اور ایک اور وظیفہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی فوراً تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، یہ صحابی کو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، تو وہ صحابی بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ گھر میں جاؤں تو کوئی بھی نہ ہو، تو حضور نے فرمایا صلو علیہ، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، اس سے ثابت ہوا کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا میرے نبی پاک پھر بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہیں، ہر حال میں موجود ہیں۔ تو گھر والوں کو جا کر سلام کرنا اور مسکرانے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور وظائف کی تو پھر وہ ان گنت ہے، لیکن جو شرعاً احادیث سے ثابت ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہے۔ جی، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ پہ موجود ہونا، یقیناً اس بارے میں جو ہے میں ناظرین کے، کیونکہ سامعین جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اعلانیہ طور پہ بات کا سمجھا دینا یہ دین کے لیے جو ہے نا اچھا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کوئی خلل یا اس طرح کی چیزیں نا۔ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ پہ موجود ہونا بعین طور ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے روضہ اقدس سے وہ ایک مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پوری کائنات کو وہاں سے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جس نے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اور اس سے آگے یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ جو ہے میرا اتنا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، اس میں قدرت ربوبیت کی آ جاتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں لیکن دیکھ وہ عرش بری تک رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا بھی یہی خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے ہر جگہ پہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے روضہ اقدس سے امتوں کے تمام حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یقیناً آپ نے ایک بہت اچھی بات کی، اور صحابہ کرام کا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ بات کر رہے تھے، بہت ہی اچھی بات تھی۔ ہمیں آج کل جو ہے نا اسی جذبے کی ضرورت ہے،
اور اسی محبت کی ضرورت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ قلبی لگاؤ، یہ قلبی تعلق، قلبی محبت، اور پھر اس میں اللہ رب العزت کے اوپر توکل بھی آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی آ جاتی ہے، ان سے محبت بھی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ توکل بھی آ جاتا ہے۔ یقیناً اس چیز کی آج کل ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی محترم مولانا محمد خطیب زادہ فیض رسول مصطفی صاحب جی، ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ جی ہم رزق خرچ کر رہے ہیں تو یہ رزق ہمارا کمی کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ سورہ بقرہ کے اندر نا 2 رقوع، اسی جو آپ نے سوال کیا اسی سوال کا جواب ہے، 2 رقوع۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ تم میرے راستے میں دو گے تو مثل ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ آپ لوگوں نے بیجا تو اس سے 7 وہ سٹے نکلے، پھر ہر سٹے میں 100 دانہ، تو اللہ نے آپ کو 700 عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں 1 دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں 700 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، دوسری آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی میرے راستے میں دو گے میں تمہیں اس کی مثل 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کے پاس 3 مہمان تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک آنے والے نے کہا کہ میں رابعہ بصری کے لیے کھانا لایا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے فرمایا کہ اس سے پوچھو روٹیاں کتنی ہیں۔ پوچھا گیا تو اس نے کہا 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا کھانا لے جاؤ۔ دوسری دفعہ وہ پھر آیا، آپ نے پھر فرمایا یہ ہمارا کھانا نہیں، کسی اور کا لے جاؤ۔ تیسری دفعہ پھر آیا تو خادمہ نے کہا بی بی آپ قبول کیوں نہیں کر رہی کہ مہمان بیٹھے ہیں ان کو آپ، وہ 3 مہمان ہیں تو 3 روٹیاں ان کو پیش کر دیں آپ۔ تو فرمایا حضرت رابعہ بصری نے کہ میں نے صبح 1 روٹی اللہ کی راہ میں دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں 1 دے گا میں اسے 10 عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک 10 روٹیاں نہیں آئیں گی میں قبول نہیں کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو خادمہ آگے سے کہنے لگی بی بی وہ دے تو 10 ہی رہا ہے، مجھے بھوک لگی تھی، 1 روٹی میں رکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ رکھتا نہیں ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بیوی نے آٹا گوندا اور چولہے کے اندر آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلی گئیں۔ تو اتنی دیر میں دروازے پہ ایک فقیر آیا، اس نے کہا مجھے کچھ دیا جائے۔ آپ نے وہ آٹا اٹھا کے گوندا ہوا اس فقیر کو دے دیا۔ تو جب بیوی آئی تو اس نے کہا کہ آٹا کدھر ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ میں نے روٹیاں پکوانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ میرے لفظوں پہ توجہ فرمائیں کہ وہ میں نے روٹیاں پکوانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ روٹیاں ہیں اور ساتھ سالن بھی ہے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ آپ نے جس کے پاس روٹیاں پکوانے کے لیے بھیجا تھا وہ تو بڑا سخی نکلا، اس نے تو ساتھ سالن بھی بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ تم اللہ کے اوپر بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق نکلا نفق سے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ ہوتی ہے کہ جب تم اس میں داخل ہوتے ہو تو کوئی دوسرا بندہ نہیں داخل ہو سکتا، وہ تو ایک راستہ ہوتا ہے۔ سرنگ اسے اسی لیے کیا جاتے ہیں مخفی راستہ اور چھوٹا راستہ، مشکل وقت میں۔ او بھائی جب تک تم پہلا جو تمہارے پاس ہے وہ نکالو گے نہیں تو پیچھے سے آئے گا کہاں سے؟ پہلے اس کو بانٹنا تو سیکھو۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، بالکل اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اس کا رزق بڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں میاں بیوی تھے، ان کے پاس اللہ کا نبی آیا پیغام لے کر، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 80 سال عمر کا کہا ہے، 40 سال تمہارے امیری کے ہوں گے، 40 سال غریبی کے ہوں گے، اب تم بتا دو کہ پہلے امیری کے لینا چاہتے ہو یا پہلے غریبی کے؟ تو انہوں نے کہا کہ غربت تو ہم نے پہلے دیکھی ہے، تو اب جو پہلے 40 سال ہے وہ ہمیں امیری کے دے دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا ہوا تو اگلا ہی دن تھا، غیب کا خزانہ کھلا، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ بیوی اٹھی اور اس نے ایک ہنڈیا رکھی، 2 بندے تھے، کیا کھا لینا تھا انہوں نے، سبحان اللہ۔ اور شوہر کو کہتی ہے کہ تو جا بازار سے گوشت لے کے، بڑے دنوں بعد کھانا ہے، آج اس کا بھی لطف لیتے۔ تو شوہر نے کہا کہ میری زوجہ، اللہ نے تو وعدہ کیا کہ 40 سال ہم غریب نہیں ہوں گے، تو پھر تو ہنڈیا میں کیوں پکا رہی ہے؟ دیگ پکانا،
بالکل. بچے بھی بلا یتیم، غریب بھی بلا، بیوہ عورتیں بھی بلا، مسکین بھی بلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر دین یہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. بالکل. اب وہ محلے کے جتنے غریب فقیر یتیم تھے سب کو بلا لیا گیا، دیگ پکی، اس کے لیے کھانا تیار ہوا، بانٹا گیا. 2-3 دن لنگر پکتا رہا، بٹتا رہا. تو پھر اللہ نے اسی نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ جاؤ اور ان کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ جو تمہارے 40 سال غریبی کے تھے اللہ نے وہ بھی امیری میں بدل دیا. سبحان اللہ. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے سبحان کہ تو جب اللہ کی راہ میں دے گا تو تیرے رزق میں کمی نہیں آئے گی، تیرا رزق بڑھے گا، تیرا مال بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا. لیکن کیا ہے، تو خالص نیت کے ساتھ دے کر تو دیکھ. بالکل. کاروبار جو ہے نا اللہ سے کر کے دیکھ، نوکری اللہ کی کر کے دیکھ. بالکل. چھوٹی کمپنی سے بندہ بڑی کمپنی کی طرف جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی کمپنی، سب سے بڑی جگہ وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نوکری کر. سبحان. تو 2.5% دے، تو عشر دے، تو اللہ کی راہ میں دے، وہ تجھے اتنا عطا فرمائے گا جو تیرا گمان ہی نہیں ہے. بالکل. مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا تو حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ اس کے اوپر غلہ پڑا ہوا تھا. تو حضرت عثمان غنی کے پاس منڈی کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ آگے کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ فرمایا تم کتنے دیتے؟ انہوں نے کہا 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا. حد انہوں نے کہا 5 گنا. فرمایا میں تو اس کی راہ میں دے رہا ہوں جو مجھے 700 گنا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ حیران ہو گئے کہ ہم سارے تاجر تو یہاں پہ ہیں، کون ہے جو تمہیں 700 گنا دے رہا ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے. سبحان اللہ. وہ 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا مدینہ المنورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. تو انفاق فی سبیل اللہ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، اس لیے تو آپ کو غنی کہا جاتا ہے. جی بالکل. بالکل. آپ نے مولانا صاحب آپ نے یقیناً بنی اسرائیل کی بات کی. میں بھی ایک آپ کو بات کرتا چلوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے. وہ بھی بڑا امیر تھا، بڑا رزق میں اس کی وسعت تھی. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ کلیم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہو تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام بھی لے جاؤ. اور وہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے عرض کیجئے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو میری عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے نا کچھ رزق لے لے، تھوڑا میرا رزق کم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کلام ہو کر واپس جب تشریف لائے تو وہ آدمی انتظار میں تھا. اس نے پھر روک لیا کہ کلیم اللہ رب العزت کے پاس گئے تھے، میرا بھی ایک چھوٹا سا پیغام تھا، کیا بنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنایا تھا آپ کا پیغام. اللہ رب العزت نے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، اور جواب یہ ہے کہ مالک کہہ رہے ہیں میرے بندے سے کہنا کہ تو میرے راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق خود بخود کم ہو جائے گا. تو اب تو کہہ رہا ہے نا کہ جی میرا رزق مجھ سے کم کر دیا جائے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو مالک نے کہا کہ اسے کہنا میری راہ میں خرچ کرنا کم کر دے، تیرا رزق خود بخود کم ہو جائے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے عقل والوں کے لیے کہ جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ ظاہراً ہم جو خرچ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کمی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس ایک کے اوپر 700 بدلہ جب عنایت فرماتا ہے نا تو پھر اس میں ہمارا وہم و گمان جو ہے نا وہ بھی جواب دے جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یقیناً سامعین آج کی گفتگو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی رزق میں برکت کی کنجیوں کے حوالے سے، اور ہم نے ان وظائف اور ان اعمال کو جو ہے نا اپلائی بھی کرنا ہے اپنی لائف میں، تاکہ اگر ہمارے پاس رزق کی کمی ہے تو اس میں اللہ رب العزت ایسی برکت پیدا کر دے کہ وہ کمی جو ہے وہ کثرت میں بدل جائے. اور اگر ہمارے پاس رزق کی کثرت ہے تو پھر ہم اس رزق کو ایسے طریقے سے استعمال کریں گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تو پھر وہ رزق جو ہے نا ہمارے لیے جان کا نذرانہ بنے، وبال جان نہ بنے. محترم سامعین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.